خلیفہ نے اسے زندہ جانور کی کھال میں بند کروا کر دمشق کے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ وہ دم گھٹنے سے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ ایک نابالغ سالار کی حیران کن فتوحات، ایک شکست خوردہ راجہ کی بیٹیوں کی سازش اور ایک فتح مند کی خاموش گمشدگی۔ آئیے آج کی قسط میں آپ کو کہانی سناتے ہیں محمد بن قاسم کی۔ محمد بن قاسم کا نام تاریخ کے ان چند نوجوان سپہ سالاروں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے بہت کم عمر میں دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ صرف 17 سال کی عمر میں جب عرب دنیا کے شہزادے محلات میں عیش کرتے تھے، محمد بن قاسم نے اسلامی خلافت کا جھنڈا سندھ کی سرزمین پر گاڑ دیا۔ راجہ طاہر کو شکست دینا آسان نہ تھا، مگر محمد بن قاسم کی حکمت عملی، جنگی تدابیر اور انصاف پسندی نے انہیں سندھ میں فاتح اور حکمران بنا دیا۔ لیکن ایک سوال ہمیشہ تاریخ کے صفوں میں گونجتا رہا۔ وہ فاتح جو اتنی کامیابی کے بعد سندھ کو مضبوط عرب صوبہ بنا رہا تھا، وہ اچانک کہاں چلا گیا؟ محمد بن قاسم کے پیچھے ایک مضبوط شخصیت تھی، حجاج بن یوسف، جو عراق کا گورنر اور خلافت کا طاقتور ترین وزیر تھا۔ حجاج بن یوسف رشتے میں محمد بن قاسم کا ماموں تھا۔ حجاج نے محمد کو سندھ بھیجا، اس کی ہر کامیابی پر فخر کیا اور اس کے سیاسی تحفظ کا ضامن بنا۔ لیکن 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کی موت ہو گئی۔ اسی دوران خلافت کی بھاگ دوڑ ولید بن عبد المالک سے اس کے بھائی سلیمان بن عبد المالک کے ہاتھ آئی، ایک ایسا حکمران جو حجاج اور اس کے خاندان سے شدید نفرت رکھتا تھا۔ محمد بن قاسم، حجاج کا بھتیجا اور قابل ترین فوجی، اب خلیفہ سلیمان کی نظر میں ایک خطرہ تھا۔ سلیمان بن عبد المالک نے محمد بن قاسم کو واپس بلا کر گرفتار کر لیا۔ کچھ مورخین کے مطابق اس پر حجاج کے اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام لگایا گیا، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ محمد بن قاسم حجاج کی وراثت کا نمائندہ تھا۔ چٹنامہ کے مطابق خلیفہ نے محمد بن قاسم کو زندہ جانور کی کھال میں بند کروا کر دمشق کے دربار میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ وہ دم گھٹنے سے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ بعض مورخین نے اس کو افسانہ قرار دیا اور بتایا کہ محمد بن قاسم کو صرف قید کیا گیا اور بصرہ میں ان کی قید کے دوران وفات ہو گئی۔ چشنامہ میں ایک اور دلچسپ اور المناک کہانی شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ طاہر کی بیٹیوں سوریا اور پریمل کو محمد بن قاسم نے خلیفہ کے دربار بھیجا۔ وہاں انہوں نے جھوٹا الزام لگایا کہ محمد بن قاسم نے ان کی عصمت دری کی۔ خلیفہ نے بغیر تحقیق محمد بن قاسم کو سزائے موت دے دی۔ بعد ازاں جب خلیفہ کو حقیقت کا علم ہوا تو اس نے دونوں بہنوں کو بھی سزا دے کر دیوار میں چنوا دیا۔ دراصل دونوں بہنوں نے محمد بن قاسم سے اپنے باپ کی شکست کا بدلہ لینا چاہا۔ تاہم یہ روایت کئی حوالوں سے مشکوک مانی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت بغداد دارالحکومت نہیں تھا اور محمد بن قاسم کی موت کا یہ اندازہ زیادہ افسانوی لگتا ہے۔ طبری، بلاذری، مسعودی اور دیگر مستند اسلامی مورخین محمد بن قاسم کی موت کو ایک سیاسی قربانی قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق محمد بن قاسم کو خلیفہ سلیمان کے حکم پر سیاسی وجوہات کی بنا پر قتل کیا گیا۔ محمد بن قاسم کی شخصیت عرب دنیا کے لیے ایک فخر تھی، مگر وہ سیاسی رقابت کا نشانہ بنے۔ فاتح سندھ، عدل کا علم بردار، علم و حکمت کا نمائندہ محمد بن قاسم خاموشی سے دفن کر دیا گیا۔ کوئی یادگار، کوئی قبر، کوئی مقبرہ باقی نہ رہا۔ ایک نوجوان سپہ سالار جس نے ملت کو سربلند کیا، خود سیاسی سازش کا شکار بن کر تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ محمد بن قاسم کی کہانی صرف ایک فرد کی نہیں، ایک سبق ہے کہ تاریخ صرف کامیابی سے نہیں بنتی، بلکہ وہ طاقت، سیاست اور ذاتی دشمنیوں کے پیچیدہ دھاگوں سے بنتی ہے۔ وہ جوان جس نے سندھ کو اسلام کی روشنی دی، خود تاریخ کی تاریکی میں گم ہو گیا۔